بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وبہ قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جميع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابه قال اخبرني رجل من بني تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجہ یکنى ابا عبد اللہ علی بن ابی حالہ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المرء وأقصر من المشذب عظيم الحامة رجل الشعر إن انفرقت حقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنين إذ هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتعمله أشم كس اللحية سهل الخدين سريع الفم مفلج الأسنان دقيق المشربة كأنك عنقه جيد دنية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم القرادس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة ششن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق الصحابة ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین اعظام، شمائل الترمذی کی یہ 7ویں روایت کی تیسری قسط ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ 2 قسطوں میں بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک تیسری قسط، تیسری عوامی مجلس کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ دوسری قسط کے اندر جو بات بیان کی گئی تھی، آج کی مجلس میں اس سے آگے بات بیان کی جائے گی خمسان الاخمسین۔ ماقبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارکہ کو حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمایا، اور کئی چیزیں آئی۔ ان میں ایک چیز اطول من المربوع و اقصر من المشذب، کہ میانہ قد سے آپ تھوڑے سے لامبے اور لامبے قد سے تھوڑے سے ناٹے۔ یہاں یہ تعارض نہ سمجھا جائے کہ ماقبل میں آپ کے لیے جو لفظ آیا ربعتن یا مربوعن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، تو یہ تقریبی ایک اندازہ تھا، اور واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اطول من المربوع، تو گویا کہ ربعتاً اور کہنا اور اطول من المربوع کہنے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ بعد النظر
میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن تھے، مربوعن تھے، لیکن واقعتاً اطول من المربوع تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ کا لفظ بھی آیا، جس کی تشریح ماقبل میں ذکر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک گویا کہ مورتی کی گردن کے مانند تھی۔ جیب کہتے ہیں گردن کو، دنیا کہتے ہیں پتلی کو، جو زمانے جاہلیت میں اور آج بھی مجسم طور پر مورتیاں جو تراشی جاتی ہے، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، پتھر کی، اس کی جو گردن ہوتی ہے وہ صاف شفاف چمکدار، اس میں میل کچیل نہیں ہوتا۔ تو یہاں صرف تشبیہ اس بات میں دینا ہے کہ جس طرح مورتی کی گردن صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں میل کچیل نہیں ہوتا، وہ حسین جمیل ہوتی ہے، اس میں جمال ہوتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک تھی۔ اور یہ اہل عرب سے تصور ایک چلا آ رہا ہے کہ اپنے محبوب اور محبوبہ کو دنیا سے اور جید دنیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اپنے محبوب یا اپنے محبوبہ کو کہ میرے صنم ہے، تو بس صرف تشبیہ اس میں ہے، باقی چیزوں میں نہیں۔ فی صفاء الفضہ، یا تو یہ صفت ہے جید کی، یا صفت ہے دنیا کی، یا پھر خبر ہے دوسری خبر کان کی، اور یہی بہتر ہے صورت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چاندی کی طرح صاف شفاف چمکدار تھی۔ تو جب گردن مبارک کا یہ عالم تھا تو پھر بقیہ بدن کا کیا عالم ہوگا، اس لیے کہ گردن ایسی چیز ہے جس پر سورج کی تپش ہوتی ہے، میل کچل جمع ہوتا ہے، پسینہ چھوٹتا ہے، تو جب اس کی صفائی کا یہ عالم ہے تو پھر باقی اعضاء جس پر سورج کی تپش نہیں لگتی، جہاں میل کچل نہیں ہوتا، تو وہ تو اور حسین اور جمیل۔ اسی طرح ایک چیز آئی تھی کہ بادن متماسکن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک پرگوشت تھا لیکن اس کے ساتھ ٹھوس تھا۔ متماسکن، وہ گوشت ٹھوس تھا، ڈھیلا نہیں تھا۔ ایک تو آدمی کا بدن بڑھ جائے کثرت لحم کی وجہ سے، تو یہ تو صفت محمود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، بدن مبارک کے اندر جو موٹاپا تھا، لیکن وہ موٹاپا ٹھوس تھا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ آپ نجیب تھے، نہ دبلے پتلے تھے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تھے، جو وہ موٹاپا جو دنیا کے نقطۂ نظر سے مذموم ہے۔ تقریباً بہت ساری باتیں آ گئی تھی۔ اب خمسان الاخمسین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک گہرے تھے، خمسان گہرا، الاخمسین دونوں قدموں کے تلوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین ینبوع عنہم الماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین چکنے تھے، ان دونوں سے پانی ہٹ جاتا تھا، جڑ جاتا تھا۔ جیسے کہ ہم اپنے اعضاء کے اوپر تیل وغیرہ کی مالش کریں تو اس وقت پانی ٹھہرتا نہیں، جمتا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے سلسلے میں یہ بات بتلائی کہ چکنے تھے فطری طور پر۔ اذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحت من سبب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور آپ کی رفتار کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے تھے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے، قلعاً قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے۔ یخطو تکفیاً،
یہ اذا زال زال قلعن کی تاکید ہے۔ ویسے قلعن اور تکفین کے 3 معنی ماقبل میں ذکر کیے تھے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو قدم قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے، تیز چلتے تھے، ذرا آگے جھک کر کے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کے اندر یہ تینوں چیزیں تھیں، اور یہ مردانہ چال ہے، شجاعانہ چال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، رفتار کی قوت کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رفتار سے چلتے تھے۔ اذا زال زال قلعا یخطو تکفیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے تھے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے، یخطو تکفیا، اور آگے جھک کر کے چلتے تھے، وَيَمْشِي هَوْنًا، اور پروقار نرمی کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ کی رفتار کے اندر وقار تھا، آپ کی رفتار کے اندر تواضع تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ابن قیم نے یہ بات ہونا کے تحت میں لکھی کہ ایسی چال جو متکبرانہ بھی نہ ہو اور ہاتھوں کو ہلا کر کے بھی نہ ہو، بلکہ تواضعانہ چال ہو، اس کو ہون کہتے ہیں۔ ذریع المشیتی، آپ کی چال میں تیز رفتاری تھی، آپ دوڑتے نہیں تھے، جیسا کہ ماقبل میں بھی میں نے ذکر فرمایا۔ فطری اعتبار سے آج آپ تیز رفتار تھے، قدم کشادہ لیتے تھے، ذریع المشیتی، قدم کشادہ لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ یہ زنانہ ہیئت ہے چلنے کی، مردانہ ہیئت یہ ہے کہ قدم کشادہ لے آدمی۔ اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب چلتے تو گویا کہ آپ کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں، ایسا چلتے تھے۔ اور جب آدمی ڈھلان سے نیچے اترتا ہے تو قوت قدم کے ساتھ اٹھا کر کے زمین پر رکھتا ہے، آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور نیز اس کی اترنے کی رفتار میں تھوڑی سی ہلکی سی تیز رفتاری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قدم مبارک اٹھاتے تھے چلتے وقت، اور کیسے قدم مبارک رکھتے تھے، یہ سب چیزیں آ گئی۔ اذا زال زال قلعا یخطو تکفیا میں قدم اٹھانے کا تذکرہ ہوا، ویمشی ہونا کے اندر قدم رکھنے کا تذکرہ ہوا۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف گردن کے توسط سے متوجہ ہوئے، یہ متکبرانہ چال ہے، یہ بے توجہی کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی معاملہ کرتے، کسی سے بھی گفتگو کرتے تو پورے کے پورے متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہ معمولی سنت ہے، لیکن اس سنت کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی ہما گوش ہو کر کے کسی کی بات کو سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سنتے تھے۔ خافض الطرف نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی رہتی تھی، آپ ہمیشہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھتے تھے۔ آپ کا زمین کی طرف دیکھنا زیادہ ہوتا تھا آسمان کی طرف دیکھنے کے مقابل میں۔ اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں زمین کی طرف رہتی تھی، آسمان کی طرف نہیں رہتی تھی۔ یہاں یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ابو داؤد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آئی کہ جب آپ صحابہ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے تو دوران گفتگو کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی آپ دیکھتے تھے۔ علماء نے اس تعارض کا جواب دیا کہ وحی کے انتظار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے آسمان کی طرف، جب وحی کا انتظار نہ ہوتا تو آپ کی نگاہیں ہمیشہ زمین کی طرف رہتی۔ یا یہ بھی تطبیق دی گئی کہ یہاں
چلتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں زمین کی طرف رہتی، اور جب مجلس میں گفتگو کرتے، دین کی بات آپ ارشاد فرماتے، تو اس وقت آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف رہتی۔ جل نظرہ الملاحظہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کنکھیوں سے ہوتا۔ یہاں سوال نہ یہ کیا جائے کہ کنکھیوں سے دیکھنا، تو یہ تو بے التفاتی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں کنکھیوں سے دیکھنا سے مراد یہ ہے کہ دنیا داروں کی طرح گور کر کے دیکھنا نہیں ہوتا تھا، آپ بس ایک نگاہ ڈال دیتے اور اس کی حقیقت کو پا لیتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، اشیاء کے اوپر آپ نے ایک طرف نگاہ ڈال دی اور دنیا کے مال و متاع کی طرف آپ نے دنیا کے مال و متاع کو آپ نے کنکھیوں سے دیکھ لیا، بس گور کر دیکھنے کی آپ کی عادت نہیں تھی۔ اسی طرح کسی کو گور کر کے دیکھنے کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ یسوع و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ آگے رکھتے تھے، آپ پیچھے رہتے تھے۔ اس کی بھی کئی مسائل ذکر فرمائی۔ ایک مصلیحت یہ ہے کہ تاکہ ناداروں اور ضعیفوں اور کمزوروں کی تربیت کی جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو فرشتوں کا جھوم آپ کے پیچھے چلتا ہے، تو بے ادبی نہ ہو، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آگے رکھتے تھے اور آپ پیچھے چلتے تھے۔ اور بھی مسائل ذکر فرمائی ہے۔ وَيَبْدَأُ مَن لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جس سے بھی ملاقات کرتے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مرد ہو عورتیں ہو، آپ سلام کے اندر ابتدا کرتے تھے، سلام کے اندر پہل فرماتے تھے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ بات آئی کہ بچوں کو بھی آپ سلام کرتے تھے، عورتوں کو بھی آپ سلام کرتے تھے، مردوں کو بھی آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ سلام میں پہل کرنے کی حکمتیں بھی علماء نے ذکر فرمائی ہے، وہ ان میں سے ایک یہ تاکہ کہ سلام کرنا یہ سنت، جواب دینا یہ واجب ہے اور اس کا ثواب بڑا ہوا ہے، تو امت ثواب زیادہ پائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے اندر ابتدا کرتے تھے۔ نیز یہ بھی حکمت ہے کہ آپ سلام کی ابتدا کر کے امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ افشوا السلام بینکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ سلام کا رواج خوب دو، چاہے آپ کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے، سب کو سلام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارکہ کا تذکرہ جو بار بار ہم آپ کے سامنے روایت کی روشنی میں لا رہے ہیں، اس سے عشق نبی ہمیں مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عشق ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اور امت کے سامنے نقل فرمائی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، مل جائے مجھ کو کانٹے مدینے کے اے صابر، مل جائے اے صابر مجھ کو کانٹے مدینے کے، آنکھوں میں اسے رکھوں کرینے سے۔ تو عشاق کا تو یہ عالم ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کے پیش نظر سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پکے عشق کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔